السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد۔ درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى ربي أرني بكمالك وجهي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات، جس ماہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے، اس کو شرعی زبان میں تو جمادی الاخری کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اور شریعت کے ساتھ ساتھ نسبتی زبان میں اس کو جمادی المدار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک انسان کو کھانا کمانا بھی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں صرف نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، صرف روزہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے، صرف نوافل ادا کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، حج کرنے، صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ کیونکہ عام طور پر جب لوگ سنتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو لوگ اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہیں، رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، صرف روزہ رکھنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ نہیں، بلکہ کیا؟ عبادت کے لیے۔ بے شک۔ اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھنا صرف یہی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا صرف یہی عبادت ہے، روزے رکھنا صرف یہی عبادت ہے، عمرہ کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا صرف یہی عبادت ہے۔ نہیں، بلکہ ایک ایمان والا اگر دوسرے ایمان والے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لے، یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے ہمسائے کی، اپنے پڑوسی کی خیر خواہی ہاتھوں سے کریں، زبان سے کریں، پیسے سے کریں، وہ تو عبادت ہے ہی، اگر خیر خواہی دل میں بھی آ جائے تو بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اسلام نے عبادت اتنی وسعتوں والی عطا فرمائی ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو عبادت بنا سکتا ہے، بس شرط اتنی ہے، ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے، بس شرط اتنی ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے آئینے میں اپنی زندگی کو ڈال دیا جائے. سبحان اللہ. بے شک. بس ان کی زندگی پاک کو سامنے رکھ کر زندگی گزار لی جائے، ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو صرف نماز پڑھنے نہیں بھیجا، بلکہ ایک باپ، ایک بڑا بھائی، ایک گھر کا بڑا اپنے گھر والوں کے لیے جو محنت کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو پالن پوشن کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. گھر کا بڑا گھر کو کیسے چلاتا ہے، یہ گھر کے چھوٹوں کو احساس نہیں ہوتا. وہ صبح 8 بجے، 7 بجے، 6 بجے نکل کر رات کو 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے تک گھر پر واپس آتا ہے. ایک وہ محنت کرنے والا کہ جو ہندوستان سے باہر جا کر محنتیں کر رہا ہے، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں لوٹ کر آتا ہے، وہاں کیسی کیسی صعوبتیں، اذیتیں، محنتیں وہ برداشت کرتا ہے، یہ گھر کے چھوٹوں کو نہیں معلوم. گھر کے چھوٹوں کا تو یہ حال ہوتا ہے اور یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر ایک سوٹ کے لیے کہا اور گھر کے بڑے نے ان کو وہ سوٹ نہ دلایا تو چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ کنجوسی کر رہے ہیں، انہیں میری آرزوؤں کا خیال نہیں ہے، انہیں میری اچھاؤں کا خیال نہیں ہے، انہیں جو میری تمنائیں ہیں ان کا دھیان نہیں ہے. چھوٹا یہ سمجھتا ہے، مگر بڑے کی کیا محنتیں ہیں، اس بڑے نے اس گھر کو کیسے سجایا ہے، کیسے سنبھالا ہے، کیسے آراستہ کیا ہے، چھوٹوں کی نظر اس پر نہیں ہوتی. یہ میں نے مثال کے طور پر ایک بات پیش کی. آج ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، الحمدللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر محلے میں ایک مسجد ہے. ایک نہیں، 2 4 5 مسجدیں ہیں. کتنے علاقے اس بھارت میں ایسے ہیں کہ جہاں ہر گلی میں ایک مسجد ہے. ہمارے یہاں شاہ جہان پور ایک جگہ ہے بریلی کے آگے، میں سمجھتا ہوں ہر گلی میں ایک مسجد ہے. کتنے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں آج مسلمان نہیں ہیں مگر مسجدیں ہیں. آپ پانی پت میں دیکھ لیں، آپ ہریانہ اور پنجاب کے علاقے دیکھ لیں، پہلے تمام علاقے مسلمانوں سے بھرے ہوئے تھے، جب بٹوارا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، مگر مسجدیں ہیں. کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو غائب بھی کر دی گئیں. تو آج کا یہ ہندوستان جہاں ہر جگہ مسجدیں ہیں، جہاں ہر جگہ خانقاہیں ہیں، جہاں ہر جگہ مدرسے ہیں، جہاں ہر جگہ مسلمان ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی آج اسلام کی بات کرنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. آج اسلام پھیلانے کی بات کرنا بڑی ٹیڑھی کھیڑ ہے. آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا لوہے کے چنے چبانا. اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا ہو تو بس ویسے ایک افواہ پھیلا دیجئے کہ نورانی مسجد میں آج ایک غیر مسلم کو مسلمان کیا گیا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، چاہے ہو کوئی نہ، بس خالی ایک افواہ پھیلا دیجئے کہ آج جمعے کے بعد نورانی مسجد میں کھجوری میں ایک غیر مسلم کو مسلمان کیا گیا، بس پورا علاقہ چھاونی بن جائے گا. ایک ایک آدمی سے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کس نے کیا، کس کو کیا، ہنگامہ برپا. آج کے اس دور میں کہ جب ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، جہاں ہر طرف مسجدیں ہی مسجدیں ہیں، جہاں خانقاہیں ہی خانقاہیں ہیں، مگر آج کے دور میں بھی اسلام کی بات کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کی بات کرنا، اسلام کی تبلیغ کی بات کرنا آسان بات نہیں ہے. یہ آج کی بات ہے، یہ آج کا ماحول ہے کہ جب
تقریباً 600 سال مغل حکومت بھی کر گئے. آج پورے ہندوستان میں ان کی حکمرانی کی بادشاہت کی نشانیاں موجود ہیں، چاہے لال قلعہ ہو، چاہے قطب مینار ہو، چاہے اور دیگر قلعے ہوں. اس کے باوجود آج بھی اسلام کی تبلیغ کی بات کرنا آسان بات نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، کہ نہ جب کوئی مسلمان تھا، نہ جب کوئی مسجد تھی، نہ جب کوئی مدرسہ تھا، نہ جب کوئی خانقاہ تھی، نہ جب کوئی آستانہ تھا، اس دور میں اسلام کی بات کرنا کتنا بڑا مرحلہ ہے. آج کے دور میں ہر طرف ایمان والے، پھر مشکل. ہمت کرنا آسان نہیں ہے. حوصلہ جواب دے دے گا. اگر کسی سے یہ کہنا جاؤ کہ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، پورا گھر بار چھان لیا جائے گا، آسان نہیں ہے. مگر 800-900 سال پہلے کہ جب مسلمان ہی نہ تھا، جب مسجد ہی نہ تھی، جب مدرسہ ہی نہ تھا، جب خانقاہ اور آستانے ہی نہ تھے، اس دور میں اس ہندوستان میں کسی سے یہ کہہ دینا کہ کلمہ پڑھ لے، اور یہاں والا کہے تو بات سمجھ میں آ بھی سکتی ہے کہ پڑوسی نے پڑوسی سے کہا، رشتہ دار نے رشتہ دار سے کہا، دوست نے دوست سے کہا، عزیز نے عزیز سے کہا، بڑے نے چھوٹے سے کہا، چھوٹے بھائی نے اپنے یار سے کہا، باپ نے بیٹے سے کہا، ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا. بات سمجھ میں آ سکتی ہے، کب کے آنے والی نہیں مگر آ سکتی ہے. مگر 2000 کلومیٹر دور سے آ کر، 2500 کلومیٹر دور سے آ کر، زبان بھی اپنی نہیں ہے، آنے والا ہندی بولنے والا نہیں ہے، آنے والا اردو بولنے والا نہیں ہے، آنے والا سنسکرت بولنے والا نہیں ہے، آنے والا آیا ہے تو فارسی بولنے والا. اللہ اکبر. نہ زبان اپنی ہے، اللہ، نہ عزیز اپنے ہیں، نہ خاندان اپنا ہے، نہ شہر اپنا ہے، نہ محلہ اپنا ہے، نہ دوست احباب اپنے ہیں، نہ کوئی پہچان والا ہے. 250 کلومیٹر 2500 کلومیٹر دور سے آ کر دوسری زبان والا، دوسرے بھیش والا، دوسرے انداز والا ہندوستان کی دھرتی پر آ کر کہتا ہے کہ اے لوگوں آؤ اور اسلام کی روشنی میں خود کو روشن و منور کر لو. آسان کام نہیں ہے، کوئی ہلکا کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بے حساب روحانی طاقتیں عطا فرما دی. بے شک، سبحان اللہ. یہ دنیا والے کا کام نہیں ہے، یہ دنیا دار کا کام نہیں ہے. دل لرزنے لگے گا، دل کانپنے لگے گا، دل گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، ذہن ہے منتشر ہو جائے گا، نہیں کر سکتا. لیکن رب کائنات جس سے یہ کام لینا چاہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جس کو اس کام کے لیے منتخب فرمانے، اس کے لیے کام پھر آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے کام پھر مشکل نہیں رہتا، اس کے لیے کام پھر سہل نہیں رہتا. تو یہ ہندوستان تھا، یہ کفرستان تھا، یہ شرکستان تھا، ہر طرف کفر کی ہوائیں تھی، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا. اس عالم میں ہندوستان کی دھرتی پر ایمان کی جوت جلانے کے لیے، ایمان کی شمع روشن فرمانے کے لیے، مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی و تازگی عطا فرمانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کو منتخب فرمایا کہ جاؤ ہندوستان، جاؤ ایمان پھیلاؤ، قرآن کی روشنی پھیلاؤ، لوگوں کو ایمان دکھاؤ، وہ ذات اس زمانے میں جس نام سے پہچانی جاتی ہے، وہ نام سیدنا حضور مدار العالمین زندہ شامدار حضرت سید بدیع الدین مکن پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ.
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج آپ کو بہت ملیں گے ایسے، مگر دین ہمارے مولانا صاحب نے پھیلایا، سنی مسلمانوں نے دین 100 سال پہلے نہیں پھیلا، دین 150 سال اور 200 سال پہلے نہیں پھیلا، دین پھیلا ہے تو تقریباً 900 سال پہلے ہندوستان میں سب سے پہلے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیلایا۔